بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 554 ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ سچ کو چھپا لیں، اس کے خطرات سے خود بھی بچ جائیں اور ہمیں بھی محفوظ رکھیں۔ جھوٹ مت بولو، سچ بھی مت بولو اگر اسے نقصان ہو، کیونکہ ہم سب کمزور، خود غرض اور بے بس انسان سکرات نہیں ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے غالب سے کہا، کیا اب ہم بھی جا سکتے ہیں؟ غالب نے گھڑی دیکھی، 10 بجے ہیں۔ کیا وہ سکھ ٹیکسی ڈرائیور ابھی تک ہماری انتظار میں باہر کھڑا ہوگا؟ اور محسن؟ نازو نے کہا، اور ہمارے وہ دشمن بھی جو یہاں کچھ نہیں کر سکے تھے؟ میں نے کہا، میں پادری کو دیکھتا ہوں، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ غالب نے کہا، چھوڑو، اسے ہم سے کوئی گلہ نہیں، ورنہ وہ کہتا۔ لیکن میں نے غالب سے اتفاق نہیں کیا۔ میں اسے تلاش کرتا ہوں اس کے رہائشی کوارٹر کی طرف گیا۔ اندر کی لائٹ صاف تھی۔ برآمدے میں ایک راہبہ 2 زانوں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے مجھے بتایا کہ فادر سو چکے ہیں اور انہوں نے تاکید کی تھی کہ انہیں جگایا نہ جائے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ بھی سو گیا ہے۔ راہبہ نے سرگوشی میں کہا، آہستہ بولو۔ فادر نے کہا تھا کہ اگر تم آؤ تو میں تمہیں بتا دوں کہ ان کا دل تمہاری طرف سے صاف ہے، اور انہوں نے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ تمہارے راستوں میں آسانی پیدا کرے، تمہارے پیروں کو راستے کے کانٹوں سے محفوظ رکھے اور تمہیں بھٹکنے سے بچائے۔ میں نے راہبہ کے سامنے سر جھکا کر کہا، صبح ان کو بتانا کہ ہم بہت مقروض تھے، نیکی کے احسان کا یہ قرض باقی رہے گا، خدا نے توفیق دی تو شاید ادا ہو جائے، ورنہ ان سے کہنا کہ اسے بھی معاف کر دیں۔ میں واپس آیا تو غالب اور نازو نے لباس بدل لیے تھے۔ ہم دروازہ کھول کر باہر آئے اور رات کی وہ مسافت طے کرنے لگے جو چرچ کے آتے میں بہت خاموش اور پرسکون تھی۔ ہمارے قدموں کے نیچے وہی سرخ بجری بچھا راستہ تھا، وہی سبزہ تھا اور وہی درخت تھے، مگر اس وقت ہر چیز نے سیاہ ماتمی لباس پہن لیا تھا۔ ہمارا یہاں آنا بے مقصد نہیں رہا تھا، حسب توقع یہاں محسن بھی ملا تھا، اور ہمارے لیے جال لے کر آنے والے شکاری بیس بدلنے کے باوجود پہچانے گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ہم پہچانے گئے تھے۔ ایک بار پھر ہمارے سامنے وہی دنیا تھی جس میں زندگی نے بساط اجل بچھا رکھی تھی اور خطرات کا کھیل جاری تھا۔ پرانے حریف نظر سے اوجھل تھے، لیکن ان کی موجودگی کا احساس پوری توانائی اور شدت کے ساتھ اندھیرے کی آہٹ میں موجود تھا۔ ان کی آنکھیں ہر سمت سے دیکھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے گیٹ سے باہر آتے ہوئے ریوالور نکال لیا۔ سردار جی کی گاڑی تو ہے، مگر ذرا غور سے دیکھو، کہیں اس موج فورس کے ارکان تو گات میں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف 2 افراد کی گرفتاری کے بعد توبہ کر کے بھاگ گئے ہوں؟ غالب نے کہا، وہ سامنے نہیں آئیں گے، لیکن پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نازو نے کہا، محسن کہاں گیا؟ اس نے ہم سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ممکن ہے وہ محسن نہ ہو، ہماری آنکھوں نے ایسا دیکھا ہو۔ یہ کیا فضول بات ہے، میں نے برہمی سے کہا، میں آنکھوں کے بغیر بھی اس کو دیکھ سکتا ہوں، اور کوئی مجھے محسن بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شاید وہ انہیں بھی دھوکہ نہیں دے سکا۔ غالب نے کہا، وہاں آنکھوں والے اور بھی تھے۔ نازو نے کہا، تمہارا مطلب ہے وہ پھر پکڑا گیا؟ سردار جی سیٹ پر سر رکھے خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے انہیں جگایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھے۔ اوئے آ گئے تسی لوگ، انہوں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ان دونوں کا خیال تھا کہ تم نہیں ملو گے۔ لو جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں 12 بجے کے بعد آتے تو میں نہ ملتا۔ سردار جی نے کہا، ایک بات تو بتاؤ، آخر یہ کیا گول مال ہے؟ میرا مطلب ہے اتنی پولیس کیوں آئی تھی؟ بڑا رولا پہ گیا تھا۔ میں نے کہا، ممبئی میں گول مال چلتا رہتا ہے، بس ہم بچ کے نکل آئے، یہی کافی ہے۔ غالب نے کہا، تم تو محفوظ رہے ہو نا؟ کسی نے تم سے کچھ نہیں کہا؟ میں تو وائے گرو کی کرپا سے دوڑ گیا تھا، جب پولیس دفع ہو گئی تو پھر آیا تھا۔ سردار جی نے گاڑی میں بیٹھ کے اسے سٹارٹ کیا۔ سڑک کے پار سے سب دیکھتا رہا تھا۔ ہوں دسو کتنے چلیے؟ میں نے کہا، چلو کسی ایسی جگہ جہاں کچھ دیر آرام ملے، خطرہ کوئی نہ ہو اور کھانا اچھا ہو۔ میری مانو تسی تے فوڈ کھاؤ، واہ واہ، مچھلی ملتی ہے ایک جگہ، ذرا دور ہے مگر آپ کے مطلب کی جگہ ہے۔ نازو نے کہا، تم نے کسی نابینا کو دیکھا ہے؟ اندھے کو جس کے ہاتھ میں سفید چھڑی تھی؟ ہاں جی، ایک بڈھی مائی آ گئی تھی ہاتھ پھیلائے، چنگی طرح جانتا ہوں میں اسے، وہ اندھی نہیں ہے۔ سردار جی نے کہا، شوقین گاڑی والوں کے پاس جا کے پوچھتی ہے مال چاہیے؟ بھائی میں ایک بوڑھے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ چرچ سے نکلا تھا۔ نازو نے کہا، وہ ہاں، لیکن وہ اسی اندھی کے ساتھ چل پڑا تھا، دونوں ہنسی مخول کر رہے تھے۔ سردار جی نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
بار بار پوچھنے کے باوجود وہ بڑے یقین کے ساتھ ایک ہی بات دہراتے رہے۔ غلط فہمی کا سوال ہی نہیں، وہ دونوں ساتھ ہی گئے تھے۔ وہ بوڑھا اکثر اس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ دونوں پرانے ساتھی ہیں، معلوم نہیں ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے یا صرف گناہ کے کاروبار کا۔ جب میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ میرے مایوس ذہن کا رد عمل تھا۔ ایک خواہش تھی کہ کاش ایسا نہ ہو، اپنے یقین کو شکست سے بچانے کی کوشش تھی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ سردار جی نے گاڑی چلاتے ہوئے چہک کر کہا، لو جی، اپن ممبئی میں 10 سال سے تو گڈی چلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے پاپڑ بیلے تھے، ہم تو سڑک سڑک کی مخلوق کو پہچانتے ہیں۔ اس سندھی نے پتہ نہیں کتنی بار لال بتی پر میری سواریوں سے یہی پوچھا ہے، اور سب بندے بھی فرشتے تو نہیں ہوتے نا۔ دوبارہ کسی نے کہا کہ کدھر ہے مال، تو اندھا بیٹھنے لگا ٹیکسی میں کہ میں لے چلتا ہوں۔ میں نے بے عزت کر کے اتار دیا کہ چل اتر، کوئی اور ٹیکسی پکڑ۔ اس نے پھر ہچکی لے کر کہا، معاف کرنا، اب میرے پاس سردار جی کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی۔ میرا دل اب بھی کہتا تھا کہ میں نے محسن کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی، لیکن اندیشہ غالب کا درست ثابت ہو رہا تھا اور میرے لیے خود اپنا دعویٰ باعث شرمندگی ہونے لگا تھا۔ سردار جی خاصی رفتار سے ساحل سمندر کے کسی سی فوڈ ریسٹورنٹ کی طرف رواں تھے۔ غالب نے کہا، سردار جی، ذرا سوچ کے ایک بات تو بتاؤ، آج جو لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے تم نے پہلے کبھی دیکھا ہو؟ نازو نے کہا، ہاں، تم دور سے دیکھتے رہے تھے، کیا تمہیں سب کے چہرے دکھائی دے رہے تھے؟ کوئی ایسا چہرہ یاد کرو جو بعد میں بھی نظر آیا ہو جب سارے لوگ چلے گئے تھے۔ سردار جی نے کہا، ہاں ایک بندہ تھا ایسا، پر کوئی چنگا بندہ نہیں ہے وہ، پہلے باہر سے اندر دیکھتا رہا، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے ہچکی لیتا تھا اور پھر کہتا تھا، معاف کرنا۔ غالباً وہ پیتا رہا تھا۔ کیسے غائب ہو گیا؟ اندر چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا؟ یہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ بعد میں پھر نظر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ سوردہ پتر، خود اچھی طرح جانتا تھا سب کچھ اور پوچھ رہا تھا مجھ سے۔ بعد میں اس نے کہا کہ وہ جو تمہاری گاڑی میں آئے تھے وہ اندر ہی ہے۔ تو میں نے کہا، جا میاں اپنا کام کر۔ تو وہ ہنسنے لگا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، تمہاری شکل پر 12 کیوں بج گئے ہیں؟ کھوتا نہ ہو تو معاف کرنا۔ اس نے چوتھی بار کہا اور میں نے شراب کی ہلکی سی بو محسوس کی۔ کون تھا وہ شخص؟ میں نے کہا، ہے ایک موالی، پیسہ لے کر بدماشی کرتا ہے۔ آپ نے کسی کے دانت توڑوانے ہو، کسی کی عورت کو اٹھوانا ہو، کسی کے گھر میں آگ لگوانی ہو تو اس کو پیسہ دے دے، وہ اپنے باپ کے دانت توڑ دے گا، اس کی گھر والی کو اٹھا لائے گا۔ حرامی نمبر 1، یار کسی کا نہیں اور نہ وفادار۔ آج ایک سے مال لے کر جائے گا اس کے دشمن کا کھانا خراب کرنے، دوسرے دن دشمن سے مل جائے گا، اس سے پیسہ لے کر پہلے والے کا بیڑا غرق کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ وہ دونوں برباد، اس کے دونوں طرف وارے نیارے، مگر دیکھ لینا کسی دن ایسا عشر خراب ہوگا۔ میں نے کہا، سردار جی، کوئی نام پتہ بھی ہے اس کا یا صرف قصے کہانیاں ہیں؟ نام ہے جی، بیلی رام، لیکن بیل کہتے ہیں سب، ہر ایک کو ٹکریں جو مارتا پھرتا ہے پاگل بیل کی طرح۔ ٹھکانہ نہیں معلوم، لیکن کوئی ایسی ویسی بات ہے تو بتاؤ، پتہ چل جائے گا۔ سردار جی نے کہا، کہاں سے اور کس سے؟ ہیں جی اپنے بھی بندے، جس کا کہو اس کا اگلا پچھلا سارا ریکارڈ نکال لائیں گے۔ لیکن آپ کا اس سے کیا تعلق جی؟ وہ کیوں پوچھ رہا تھا آپ کو؟ معاف کرنا، یہی تو ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، مگر یہ تم کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ میں نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ گاڑی ایک پیٹرول پمپ میں داخل ہو گئی تھی، لیکن پیٹرول ڈلوانے کے لیے کسی پمپ کے سامنے ٹھہرنے کی بجائے عمارت کے گرد گھوم کر پیچھے پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا، گاڑی رک گئی۔ ایک ساتھ اندھیرے سے 6 افراد نکل آئے، جن کے ہاتھوں میں خطرناک قسم کے خود کار آتشی ہتھیار تھے۔ انہوں نے گاڑی کے چاروں دروازوں کو روک لیا۔ انہوں نے ہمارا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ہمیں دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ہم اجنبی شہر کے راستوں سے نا واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں باتوں میں الجھا لیا اور ہمیں احساس بھی نہ ہوا کہ مال تجارت کی طرح ہمارا سودا ہو چکا ہے اور اب ہمیں خریداروں کے حوالے کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ سردار جی نے ہماری ڈلیوری دے دی تھی اور گاڑی روکتے ہی باہر نکل گئے تھے اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ ہمارے دشمنوں کے پیچھے کھڑے دانت نکال رہے تھے۔ اچانک گاڑی کو ایک جھٹکا لگا، پھر دوسرا۔ اس کے دونوں اگلے ٹائروں سے ہوا بڑی آواز کے ساتھ خارج ہوئی۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے پیچھے والے ٹائر فلیٹ ہوئے اور گاڑی بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں باہر آنے کے لیے کہنا پڑے گا؟ ایک شخص نے گررا کر کہا۔ اگر دماغ میں کوئی اہمگانہ خیال ہے کہ تم کچھ کر سکتے ہو تو اسے نکال دو، دوسرے شخص نے نسبتاً شائستہ لہجے میں کہا اور انگریزی میں بات کی۔ آہستہ آہستہ باری باری باہر آ جاؤ۔ تیسرے نے کہا، اگر چالاکی دکھائی نہ،
دوسرے شخص نے اسے ٹوک دیا، جب میں بات کر رہا ہوں تو تم کو بھونکنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا شخص گالی دیتے دیتے رک گیا تھا۔ دوسرا شخص ان سب کے درمیان باز کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن وہ خود بھی کسی باز کے حکم پر ہمیں لینے آیا تھا۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے اس کی صورت دیکھی ہوئی لگی۔ تمہاری کسی حرکت سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم مقابلے کا ارادہ رکھتے ہو، دوسرے آدمی نے کہا۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو اور جیب سے دور رکھو، ورنہ تمہاری یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائیں گے، چاہے تمہارے جسم کا حصہ ہی نہ رہے۔ ہم اپنی کوتاہ اندیشی کے باعث اتنی آسانی سے گرفتار ہو گئے تھے۔ ہم دشمنوں کے حصار کو توڑ کر نکل آئے تھے گھر، بھروسہ کرنے کی غلطی کر بیٹھے تھے، حالانکہ میدان جنگ اگر دشمن کا علاقہ ہو تو کسی پر بھی یہ اعتبار کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں باہر نکلا اور میں نے سردار جی سے کہا، میرا خیال تھا کہ سکھ بہادر قوم ہے، پیٹھ میں خنجر نہیں گھومتے، یاری کا نام بدنام نہیں کرتے۔ اوئے چھڈو جی، سب سے بڑا یار ہے پیسہ، سردار جی نے کہا۔ وہ کیا گانا ہے، باپ بڑا نہ بھیا، بھیا سب سے بڑا روپیہ، ہاں جی سب سے بڑا روپیہ، وہ بے سری آواز میں گانے لگا۔ ناظور غالی بھی پیچھے کے دونوں دروازوں سے نکل آئے، ان کی خون شام نظریں بھی سردار جی پر مرتکز تھی۔ کسی دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا کون ہے، سردار جی نے کہہ کا مارا اور جیب سے ایک چپٹی سی بوتل نکال کے منہ سے لگا لی۔ اس سکھ کو اندر لے جاؤ اور اس کا حساب صاف کر دو۔ وہ جی آپ نے میرے کو 5 دیے تھے، سردار نے 5 انگلیاں پھیلا کے کہا۔ ان کو بتا دیں اپنے کرنل صاحب کے اتنے ہی اور دینے ہیں، کوئی لفڑا نہ کریں یہ میرے ساتھ۔ اور گڈی کے ٹائر، تم جاؤ انہیں سب معلوم ہے، اس شخص نے کہا جسے کرنل کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا۔ 2 افراد نے سکھ کو اباؤٹ ٹرن کر دیا اور اسے پیٹرول پمپ کی عمارت کے عقبی دروازے سے اندر لے گئے۔ ان کے تیور ذرا بھی دوستانہ نہ تھے، مجھے یوں لگا جیسے وہ حساب نہیں سردار جی کا قصہ پاک کر دیں گے۔ اس خیال کی تصدیق بھی فوراً ہو گئی۔ اندر سے سردار جی کے چلانے کی آواز آئی، اوئے اوئے بدبخت، اوئے یہ کیا، اوئے تم کو رب دی سو، اچھا چھڈو، میں نہیں مانگتا کچھ بھی، مجھے جانے دو۔ ان کی آواز میں وحشت تھی جو ایک دم موت کی وحشت میں بدل گئی۔ انہوں نے ایک چیخ ماری، پھر ایک فائر ہوا جو کسی سائلنسر لگے پستول سے کیا گیا تھا۔ سردار جی کی آخری چیخ دبا دی گئی۔ انہیں اپنے ساتھ لے جانے والے دونوں افراد واپس آ گئے۔ کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جو ہوا وہ پہلے سے طے تھا۔ ان میں سے ایک نے نوٹوں کی ایک گڈی آگے بڑھائی جو میرے اندازے کے مطابق 5000 ہی تھے۔ کرنل نے بے دلی سے وہ گڈی جیب میں ڈالی۔ باپ بڑا نہ بھیا، سردار جی سب سے بڑا روپیہ جس نے تم سے بھی دغا کی۔ میں نے دکھی تلخی کے ساتھ سوچا، وہ پیٹرول پمپ اور اس سے ملحق سروس اسٹیشن دونوں بند تھے۔ جب سردار جی نے گاڑی اندر موڑی تھی تو مجھے اندھیرا اور ویرانی دیکھ کر عجیب سا لگا تھا، کیونکہ عام طور پر پیٹرول پمپ بہت روشن اور آباد رہتے ہیں، لیکن پھر میں نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر آنے اور جانے کے راستے تار کول کے ڈرم رکھ کے بلاک کر دیے گئے تھے اور عمارت پر کپڑے کا بینر لگا دیا گیا تھا۔ اس پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا جو میں پڑھ نہیں سکا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ پیٹرول پمپ تعمیر نو کے مراحل میں تھا۔ اس کے عقبی حصے میں دوسرا بینر نظر آ رہا تھا جس پر انگریزی میں کرم فرماؤں کو مطالعہ کیا گیا تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، نئی انتظامیہ بہت جلد بہترین سروس کا آغاز کرے گی۔ یہ بینر یا تو ہٹا لیا گیا تھا یا ابھی لگایا ہی نہیں گیا تھا۔ کرنل نے کہا، انہیں باری باری اندر لے جاؤ۔ سردار جی کے قاتل انہی 2 افراد نے مجھے اباؤٹ ٹرن کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں دور پھینک دیا۔ تم اتنی آسانی سے ہمیں نہیں مار سکتے جتنی آسانی سے تم نے سکھ ڈرائیور کو مار دیا، میں نے کہا اور اپنا ریوالور نکال لیا۔ وہ سب اسی طرح کھڑے رہے۔ کوئی ہمارے قریب آیا تو مارا جائے گا، نازو نے کہا۔ مجھے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا۔ ریوالور غالب نے بھی نکال لیا تھا۔ سردار جی کے انجام کے بعد کسی خوش فہمی کی گنجائش تھی تو وہ کرنل کے احکامات سن کے ختم ہو گئی تھی۔ پہلے ہم صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے اور قبل از وقت کسی نے بھی رسک لینے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر جب سردار جی کی طرح مجھے قتل گاہ لے جانے کا فرمان صادر ہوا تو مقابلہ کیے بغیر باری باری مرنے کے خیال کو کسی کا ذہن قبول نہ کر سکا۔ یہ اتنا ہی ناممکن تھا جتنا اپنے مقصد سے منحرف ہو کے شکست قبول کرنا یا MRS کے مشن سے تائب ہونا۔ اگر پہلے کبھی ایسی صورتحال سامنے آئی تھی تو اپنی فطرت اور مزاج کے تقاضوں کے مطابق ہمارا رد عمل ایک تھا اور ایک جیسا تھا، مرنا ہی پڑا تو دشمن کو مرتے مرتے بھی مار جائیں گے۔ خلاف توقع کرنل نے یا اس کے کسی ماتحت نے مشتعلوں کے گولی نہیں چلائی اور کوئی مشترکہ کارروائی نہیں کی۔ وہ اپنے خطرناک ہتھیاروں کا رخ ہماری طرف کیے کھڑے رہے۔ پھر کرنل نے کہا،
बेवकूफ़ी की बात मत करो। हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते। क्यों कत्ल नहीं कर सकते? इसलिए कि अभी ये फैसला नहीं किया गया, वरना क्या यहाँ तुम्हें गोली नहीं मारी जा सकती? हम तुम्हारी गाड़ी से उतरने का इंतज़ार भी ना करते और तुम्हें अंदर ही छीलनी कर देते। कर्नल ने कहा। फिर तुम हमें अंदर क्यों ले जाना चाहते हो? नाजो ने कहा। अंदर तुम्हारे लिए बैठने की जगह है। आखिर कब तक खड़े रहोगे तुम लोग यहाँ? कर्नल ने कहा। तुम्हारे साथ हमें भी खड़ा रहना पड़ेगा रात के 12 बजे तक। और रात के 12 बजे क्या होगा? गालिब ने कहा। मुझे नहीं मालूम। कर्नल ने सपाट लहजे में कहा। मुझे सिर्फ ये हुक्म है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना होने दूं। मैंने अपने तौर पर चाय का इंतज़ाम किया है। तुम्हें हुक्म देने वाला कौन है? मैंने कहा। मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आप लोग अंदर चलें प्लीज़, और ये रिवाल्वर इस्तेमाल करने की मत सोचें। आप लोग ख्वाह मुख्वाह 3 आदमी मारोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी बच जाने वाले तुम्हें मार देंगे। कर्नल ने इंतहाई सर्द और गैर जज्बाती लहजे में कहा। मारे जाने वालों में तुम भी हो सकते हो कर्नल। मैंने कहा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि खुद अपनी मौत का सबब बनो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें बाहिफाजत अपनी तहवील में रखने के सिवा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, और ये जिम्मेदारी भी 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, 1.5 घंटे बाद। उसने कलाई की घड़ी देखकर कहा। कर्नल की उम्र 40 साल से ज़ायद थी, मगर वो 30 साल का नजर आता था। उम्र की चुगली वो थोड़े से सफ़ेद बाल खाते थे जो कनपटी के पास सफ़ेद हो चुके थे। सर के बाकी बाल स्याह और घने थे। वो 6 फुट कद का वजी और स्मार्ट आदमी था, जिसका चेहरा सपाट रहता था। उसके अंदाज़े गुफ्तगू और एतवार में एक धीमापन था, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि वो कोई काम उजलत में करने का आदी नहीं। उसकी आंखें भी सोच में डूबी हुई लगती थी। मेरा ख्याल था कि वो पलकें नहीं झपकाता, मगर गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि मेरे या आम आदमी के मुकाबले में वो बहुत कम और बहुत देर से पलक झपकाता था। वो भी इतनी तेज़ कि पता नहीं चलता था। उसकी आवाज़ भारी थी और वो हर लफ्ज़ की अदायगी में तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता था। यकीनन ये उसकी आदत थी, मगर महसूस ये होता था कि उसका ये अंदाज़ तकल्लुम फितरी नहीं और ये लहजा मसनूई है। मुमकिन है उसने ये मखसूस और पुरतासुर अंदाज़े गुफ्तगू कासी मशक के बाद हासिल किया हो। उसकी अंग्रेज़ी का एक मखसूस लहजा था। अगर वो कभी फ़ौज में कर्नल रहा था तो उसका ताल्लुक रेगुलर फोर्स से नहीं हो सकता था, वरना वो इतनी कम उम्र में रिटायर ना होता। उसमें बज़ाहिर कोई जिस्मानी मसला भी नहीं था कि उसको मेडिकल ग्राउंड पर पेंशन दी गई हो। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन लेने वाला मेडिकल कोर या एजुकेशन कोर का कर्नल हो सकता था, या फिर आखिरी सूरत ये थी कि उसे फ़ौज से डिसमिस कर दिया गया हो। मेरी वजाहत के बाद सोच विचार में पड़ने का मतलब है कि तुम मुझे काबिल एतबार नहीं समझते। कर्नल ने कहा। क्या दुश्मन कभी काबिल एतबार भी हो सकता है कर्नल? मैंने कहा। हम तो इस गलती पर पछता रहे हैं कि हमने उस सिख ड्राइवर पर भरोसा किया। हम तुम्हारी मेज़बानी पर लानत भेजते हैं, नाजो ने कहा। कर्नल ने अफसोस से सर हिलाया। तुम ये भी नहीं समझते कि तुम इनकार करने की पोजीशन में नहीं हो। वो पलट के खामोशी से अंदर चला गया। उसके चलने का अंदाज भी ऐसा था जैसे उसके कदमों के नीचे सुर्ख कालीन बिछा हुआ है और वो किसी सरबराह ममलिकत की तरह दोनों जानिब इस्तादा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करता जा रहा है। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी भरपूर शख्सियत की ताकत से किसी पर भी नफसियाती गलबा हासिल कर सकता था और उसे पूरा फ़ायदा उठाने का आदी था। वो एहसास बर्तरी का शिकार था और ये समझता था कि वो हुक्म देने के लिए पैदा हुआ है। चुनांचे हुक्म की तामील के लिए पैदा होने वाली अक्सरियत को उसका ये पैदाइशी हक तस्लीम कर लेना चाहिए। उसकी सूरत मेरे ज़हन में एक नाकाबिल फ़हम खलश पैदा कर रही थी। हम 6 मुसल्ला मुहाफ़िज़ों के नरगे में थे और ख़ुद भी उन पर रिवाल्वर ताने खड़े हुए थे, लेकिन ये एक अददी हकीकत थी कि हम सिर्फ 3 को मार सकते थे जो हमारे सामने थे। हमारे पीछे मौजूद तीनों अफराद उसके साथ ही हमारा सर पाश पाश कर सकते थे। वो तयशुदा तौर पर मरने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये जानिसारी उनके अहदनामे की एक शर्त थी। उन्हें जितने मादी फ़वाइद हासिल होते रहे थे वो बेसबब नहीं थे। उन्हें बता दिया गया था कि वो ज़िंदगी पर अपने इख्तियार को गिरवी रख चुके हैं। हम उन्हें मार देते और फिर वो हमें मार देते। ऐसे वाकई कुछ हासिल नहीं हो सकता था। ज़िंदगी की मोहलत का हर लम्हा गनीमत था जिससे उम्मीद वाबस्ता रखी जा सकती थी कि शायद कुदरत कोई मौका फराहम कर दे। अभी मैंने रिवाल्वर जेब में रखने और गालिब और नाजो को कर्नल से ताउन के लिए आमादा करने का सोचा ही था कि जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं दाएं बाएं या आगे पीछे चारों समत में ज़रूर देख रहा था, लेकिन यह भूल गया था कि ऊपर नीचे की 2 समतों से भी आफात नाजिल हो सकती हैं। किसी ने पेट्रोल पंप की इमारत के ऊपर से जाल फेंका। मेरा फौरी रद्द-ए-अमल पलट कर देखने और हाथ पांव चला के जाल के फंदों से निजात हासिल करने का था।
مگر چھت پر اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے ریوالور کا رخ اوپر کر کے جو فائر کیا اس سے آسمان میں سوراخ نہیں ہوا۔ جال پھینکنے والے نے رسی کھینچی اور مجھے گٹھری بنا دیا۔ میں نے آس پاس کھڑے ہوئے مسلح افراد میں سے کسی کو ہنستے سنا۔ غالباً یہ وہی تھا جس کو کرنل نے بھونکنے سے منع کر دیا تھا۔ 3-4 منٹ میں 3 گٹھریاں اندر پہنچا دی گئیں۔ ان میں میرے علاوہ غالب نازو بھی بندھے ہوئے تھے۔ اندر ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں اسٹیل کی میز کرسی رکھی ہوئی تھی۔ یہ شاید پیٹرول پمپ کے کیشیئر کی ٹیبل تھی جو اس پر بیٹھتا ہوگا تو کیش کا حساب رکھتا ہوگا۔ میز کی سطح کا اصل رنگ تیل اور گریس کے دبوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرش بھی چکنا اور میلا تھا اور دیواروں پر بھی تیل کے داغ اور گریس بھری انگلیوں کے نشانات سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کمرے کی فضا میں بھی ڈیزل، پیٹرول اور انجن آئل کی ملی جلی بو بس گئی تھی۔ مسلح گارڈ نے ہمارے اور اس کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ کرنل میز کے پیچھے والی ٹین کی کرسی پر ایسے بیٹھا تھا جیسے اپنی ریجمنٹ کے آفس میں بیٹھا ہو۔ اس کے سامنے ایک لکڑی کی بینچ تھی اور ٹین کی 2 کرسیاں دائیں بائیں ہاتھ پر بھی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کو روشن کرنے والی واحد ٹیوب لائٹ اس کے پیچھے والی دیوار پر نصب تھی۔ دوسری ٹیوب مسلسل جل بجھ رہی تھی۔ میز پر چائے کا سامان بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ کپ 4 تھے اور نشست کی ترتیب دیکھ کر رکھے گئے تھے۔ ہمیں اندر لانے کے بعد کسی دشواری کے بغیر ہمارے ہاتھوں سے ریوالور لے لیے گئے اور پھر ہمیں کھول دیا گیا۔ کرنل نے کوئی حکم جاری نہیں کیا اور ایسے دیکھتا رہا جیسے اس کی تربیت یافتہ فورس کے ماتحت جوان وہی کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ہماری تشریف آوری کی اس انداز پر کسی قسم کا تنزیہ یا مزاحیہ تبصرہ بھی نہیں کیا، لیکن اشارے سے ہمیں بیٹھنے کے لیے ضرور کہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس شکست کو قبول کرنے میں اعلیٰ حضرفی کا مظاہرہ نہ کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چیخنے، چلانے یا ہنگامہ کرنے سے ہم خود اپنی نظر میں تماشا بنیں گے۔ کرنل کسی تماشے سے محفوظ ہونے والا آدمی نہ تھا۔ میں نے غالب کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جو اشارہ تھا مزاحمت کا سلسلہ موقوف کرنے کا۔ اگر ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے تو میں تم سے مل کر خوش ہوتا۔ میں نے آخری لفظ تنزن کہا۔ میری للچائی ہوئی نظر نے درمیان میں رکھی ہوئی غیر ملکی برانڈ کی بہترین سگریٹوں کو دیکھا۔ حالات آدمی نہیں بناتا، کرنل نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ اپنی پسند کے مطابق چائے بناؤ، اس میں زہر نہیں ہے، سگریٹ لو، کہیں سے تھوڑا سا بھی نہیں مل سکتا؟ میں نے مایوسی سے کہا اور ایک سگریٹ لے لی۔ کیا کرو گے؟ کرنل نے کہا اور لائٹر میری طرف بڑھا دیا۔ تمہاری چائے میں ڈالوں گا، میں نے کہا، لیکن کرنل میرے مذاق پر مسکرایا تک نہیں۔ خاتون، آپ یقیناً ان کی پسند سے واقف ہوں گی۔ میرے لیے 1 چمچہ چینی۔ نو ملک تھینک یو، کرنل نے نازو سے مخاطب ہو کر کہا، مگر اس کی طرف دیکھا نہیں۔ نازو کا چہرہ لال ہوا تھا، مگر میں نے اسے پھر اشارے سے سمجھایا کہ فی الحال جذبات پر قابو رکھے۔ نازو نے باری باری سب کے لیے چائے بنائی اور ایک با اخلاق خاتون خانہ کی طرح سب کو پیش کی۔ ہم نے کھانے پینے کی چیزیں اٹھانے میں تکلف نہیں کیا۔ میں کرنل کو خاموشی سے چائے پیتے دیکھ رہا تھا کہ ایک دم وہ خلش دور ہو گئی جو اس کی صورت نے پیدا کی تھی۔ وہ چوتھا شخص تھا۔ چرچ میں اسی نے ہماری طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ یہ چرچ کے لوگ نہیں ہیں، اور اسی نے 3 اخباری نمائندوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن بعد میں خود پوری اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ ایک قطعی بدلی ہوئی شخصیت تھا۔ میں نے کہا، تم اس مونچ فورس کو کمانڈ کر رہے تھے کرنل، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اگر تم باقی لوگوں کو بھی پہچان لیتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنل نے کہا، تمہارا وہ چہرہ، وہ انداز گفتگو، چال ڈال کا وہ طریقہ اصلی تھا، یہ جو اب ہمارے سامنے ہے، غالب نے کہا۔ نازو نے تلخی سے کہا، شاید دونوں اصلی نہیں۔ کرنل نے صرف انگلی اٹھا کے کہا، خاتون کی سوچ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ لوگ تمہیں کرنل کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر لوگ مجھے میرے اصلی نام سے پکارتے تب بھی تم یہ سوال کرتے، پھر تم یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ میرے والدین نے میرا نام کچھ اور کیوں نہیں رکھا۔ یہ احمقانہ بات ہوگی۔ اگر یہ میز ہے تو میں پوچھوں کہ اس کا نام بینچ کیوں نہیں ہے؟ وہ عجیب آدمی تھا اور ہر لمحہ اس کوشش میں نظر آتا تھا کہ اپنے سامنے والے پر چھا جائے، اسے ذہنی و نفسیاتی طور پر کم تری کے احساس میں مبتلا کر دے۔ اس کا یہ رویہ جنجلاہٹ پیدا کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دلاوریاں تریونی کی طرح گھرائے، اکڑ فون دکھائے، مذاق اڑائے میری بے بسی کا، مجھے ڈرائے، دھمکائے اور خوف میں مبتلا کرے، مجھے ذلیل و خوار کرے اور مجھ سے پوچھے کہ اب کیا ارادہ ہے، تاکہ میں جواب میں یہی سب کچھ اس کے ساتھ کروں۔ لیکن وہ ان سب باتوں سے بے نیاز، عجیب، لا تعلقی کے ساتھ بالکل مطمئن بیٹھا تھا، جبکہ میں سکون اور اطمینان سے محروم تھا۔ مجھے دلاور اور تریونی، پیڈرو یا عبداللہ کے مقابلے میں کرنل
ایک بہت زیادہ خطرناک اور شفاق دشمن لگا۔ اس کی خاموشی اور بے نیازی کا اثر غالب اور نازو کے اعصاب پر بھی پڑ رہا تھا۔ ان کی نظر بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ ابھی صرف 20 منٹ گزرے تھے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا انتظار باقی تھا، جس میں ہمیں ایسے ہی بیٹھے رہنا تھا۔ کرنل سے کوئی بات کرنا، اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرنا، اسے گالیاں دینا یا اس کا مذاق اڑانا سب بیکار تھا۔ حالات پوری طرح اس کے کنٹرول میں تھے اور اسے وقت کی سست رفتاری کا بھی احساس نہیں تھا۔ کرنل کے پیچھے اور میرے سامنے والی دیوار وہی تھی جس کے دروازے سے گزر کر ہم منتر آئے تھے۔ سڑک کہیں میرے پیچھے تھی۔ دائیں جانب کی دیوار میں الماری جیسے کھلے شیلف مختلف ناموں کے انجن آئل اور بریک آئل کے ڈبوں، کار پالش اور ایسی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے جو عام طور پر پیٹرول پمپ سے ملتی ہیں۔ بائیں جانب کی دیوار کے وسط میں 6 فٹ چوڑا اور 3 فٹ اونچا خلا تھا جس کو شیشے سے بند کر دیا گیا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن میں ایسی 4 پارٹیشن اسٹوڈیو اور پروڈیوسر کے کمروں کے بیچ میں ہوتی ہیں جہاں سے پروڈیوسر اشارہ دیتا ہے۔ اس شیشے کی پارٹیشن کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دوسری طرف سروس اسٹیشن تھا جہاں گاڑیاں دھوئی جاتی تھیں اور ان کا آئل وغیرہ بدلا جاتا تھا۔ شاید مینیجر اس کمرے میں بیٹھ کے کاریگروں پر نظر رکھتا تھا۔ اس شیشے کی دیوار کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب دوسری طرف کا تاریک منظر یکلخت روشن ہو گیا اور وہ شیشے کی مستطیل کسی بہت بڑے ٹی وی اسکرین کی طرح نظر آنے لگی۔ مجھے اس کمرے کی مجموعی حالت کے پیش نظر یہ غیر معمولی طور پر صاف شفاف شیشہ اتنا ہی بے جوڑ لگا جیسے ٹاٹ میں مخمل کا پیوند لگتا ہے۔ اس پر کوئی داغ دھبا نہیں تھا، جو بڑی عجیب بات تھی کیونکہ دوسری طرف بھی جو کام ہوتا تھا وہ صاف ستھرا نہیں تھا۔ گاڑی اوپر اٹھا کر اس پر بڑے پریشر کے ساتھ تیل ملا پانی ڈالا جاتا تھا اور گاڑی کی باڈی کے نیچے کا سارا میل کیچڑ دھونے سے ہر طرف چھینٹے اڑتے تھے۔ ہر سروس اسٹیشن کی دیوار تیل سے سیاہ اور چکنی رہتی ہے، مگر اس شیشے پر ایک دھندلا سا نشان تک نہ تھا۔ یہ بالکل نیا شیشہ تھا جسے کسی خاص ضرورت کے لیے خشک اور نرم کپڑے سے یوں صاف کیا گیا تھا کہ اس پر لائن بھی نہ پڑے۔ یہ ضرورت فوراً واضح بھی ہو گئی۔ سکھ ڈرائیور کی لاش اس کے پلیٹ فارم پر نمودار ہوئی جو گاڑیوں کو چیسس کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کے نیچے گول ستون نما ہائیڈرالک پریس تھا۔ لاش کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ پھر سروس اسٹیشن کی یونیفارم میں 2 افراد پائپ لیے نمودار ہوئے اور انہوں نے لاش کی سروس شروع کر دی۔ شیشے کی وجہ سے پورے پریشر کے ساتھ نکلنے والے پانی کی شوں شوں بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی اور یہ کسی خاموش فلم کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ہم ایک ہی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ سب کی نظر اس منظر کو بلا ارادہ دیکھ رہی تھی۔ سکھ ڈرائیور اچھا آدمی نہیں تھا اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا وہ تو بہت برا تھا، مگر پھر بھی ہمیں اس کی لاش کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ آدمی کی نیکی بدی اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم اسے سزا دے سکتے تو ضرور دیتے۔ وہ مر گیا تو اس کا اور ہمارا حساب اوپر چلا گیا۔ روح کے بدن سے جدا ہوتے ہی وہ جزا و سزا کی اذیت و مسرت کے احساس سے ہی بیگانہ ہو گیا تھا۔ اب اس کی لاش کو جلا دو، پیس دو، کتوں کے آگے ڈال دو یا عبرت کے لیے شہر کے چوک میں الٹا لٹکائے رکھو، یہ صرف لاش کی بے حرمتی اور کچھ نہیں۔ نازو نے کہا، بہادر کرنل، کیا تمہارا غسل میت بھی ایسا ہی مشینی اور سائنٹیفک ہوگا؟ غالب نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، کرنل کے لیے موت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ سب تو ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے ہے۔ کرنل نے ایک سگریٹ جلائی اور پیکٹ مجھے پیش کیا۔ میں زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری لاش کا کیا بنے گا۔ یہ میرے وارثوں کا درد سر ہے کہ وہ ان طریقوں میں سے جو رائج ہے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں۔ تم نے سنا ہوگا ایک فرقے کے بارے میں جو لاش کو مرنے کے بعد جانوروں کی ضیافت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب سوچنے کی بات ہے، ورنہ ان کے جذبات بالکل مجروح نہیں ہوتے۔ تو تم یہ ظاہر کرتے ہو کہ تمہارا انداز فکر کتنا غیر جذباتی ہے، لیکن اس کی جگہ تمہاری ماں کی لاش ہوتی۔ نازو نے کہا، مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نازو کی نظر اب لاش پر گئی تو وہیں جم کے رہ گئی۔ پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ لاش کے جسم پر سے گوشت اترنے لگا تھا۔ ریشہ ریشہ ہو کے اس کی بوٹیاں ایسے بہنے لگی تھی جیسے واقعی وہ خاک کا پتلا تھا۔ محاورے کے مطابق نہیں بلکہ سچ مچ گیلی ہو کے ہڈیوں کے پنجر سے جدا ہو جانے والی مٹی پانی کے داروں میں گل رہی تھی اور جگہ جگہ سے ہڈیوں کی سفیدی نمودار ہو گئی تھی۔ چشم تصور سے میں دیکھ سکتا تھا کہ اس پلیٹ فارم پر یہ صرف ہڈیوں کا مکمل ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ایسے جیسے اسے کئی سال بعد کھود کے قبر سے نکالا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پانی تو نہیں؟ نازو نے بمشکل تمام کہا۔ نہیں،
یہ ایک کیمیائی محلول ہے جس میں بہت سے تیزاب شامل ہیں۔ کرنل نے ایک اور سگریٹ نکال کے جلاتے ہوئے کہا، ہر تیزاب گوشت کو جلا دیتا ہے مگر یہ مرکب زود اثر ہے۔ میں ایک ریسرچ کیمسٹ ہوں لیکن یہ میری ایجاد نہیں ہے۔ اس میں ہڈیاں بھی حل ہو جاتی ہیں مگر اس میں وقت لگتا ہے، تقریباً 24 گھنٹے، لیکن انہیں اکٹھا کر لیا جائے تو 2 گھنٹے میں آدمی کو اس محلول میں حل کر کے 20 لیٹر کے برتن میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یو باسٹرڈ سن آف اے بچ، میں نے چیخ کر کہا اور کوشش کی کہ اس پر میز الٹ دوں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کی حرکات و سکنات میں فرق آ گیا ہے۔ میرا ہاتھ مجھے بہت بھاری لگا اور میں اسے تیزی سے نہ اٹھا سکا۔ یہ عجیب کیفیت تھی۔